پاکستان نے جنگ کے دوران بھارت کے 5 طیارے گرائے۔ صدر ٹرمپ نے پاکستانی دعوے کی تصدیق کر دی۔ وائٹ ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا، پاکستان اور بھارت کے درمیان خطرناک جنگ کا خاتمہ کیا۔ دونوں ممالک میں صورتحال انتہائی خراب تھی۔ ایٹمی جنگ کا خطرہ تھا۔ پاکستان اور بھارت کو تجارت کا مشورہ دیا۔ دنیا کی کئی جنگیں رکوانے پر فخر ہے۔ مزید کہا، ہم نے بیوٹیفل بل پاس کرایا۔ کرپٹو میں امریکہ دنیا سب سے آگے ہے۔ امریکہ کو دنیا بھر کے لیے کرپٹو کرنسی کا مرکز بنائیں گے۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی کا بھی امریکی صدر کے بیان پر رد عمل۔ وزیر اعظم مودی سے سوال کر لیا۔ بولے، مودی جی، 5 طیارے تباہ ہونے کی حقیقت کیا ہے؟ قوم سچ جاننا چاہتی ہے۔ بھارت کے خلاف تاریخی کامیابی کے بعد معرکہ حق پر ISPR کی مفصل ڈاکیومنٹری جاری۔ بھارت کے پہلگام فالس فلیگ آپریشن سے آپریشن سندور کی شرمناک ناکامی اور آپریشن بنیاد المرصوص میں پاکستان کی مسلح افواج کی شاندار کامیابی تک تمام واقعات ترتیب اور ثبوتوں کے ساتھ پیش کیے گئے۔ ڈاکیومنٹری میں بین الاقوامی میڈیا کے بھارتی فضائیہ کے گرائے گئے طیاروں کا ملبہ بھی دکھایا گیا۔ DG ISPR کی طرف سے پہلگام فالس فلیگ آپریشن سے متعلق متعدد حقائق بھی شامل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پہلگام واقعہ آپریشن کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش بھی اجاگر کی گئی۔ بھارت کی جانب سے معصوم لوگوں کو نشانہ بنانے اور مساجد کو نقصان پہنچانے کے شواہد بھی ڈاکیومنٹری میں شامل۔ برطانیہ کے رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو میں پاک فضائیہ کی دھوم۔ JF-17 بلاک 3 نے اسپرٹ آف دی میٹ ٹرافی جیت لی۔ C-130 طیارے کو کانکرز دی ایلیگنس ٹرافی سے نوازا گیا۔ پاکستانی طیاروں کی تکنیکی مہارت اور شاندار پرواز سے عالمی ایویشن ماہرین بھی متاثر۔ JF-17 بلاک 3 طیاروں نے پاکستان سے برطانیہ تک نان سٹاپ ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ کے ذریعے سفر طے کیا۔ تاریخی کامیابی پر پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ قابلیت اور جدید دفاعی ٹیکنالوجی کا عالمی سطح پر اعتراف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایوارڈ جیتنے پر مبارکباد۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ واشنگٹن کے بعد پاک امریکہ تجارتی مذاکرات میں حوصلہ افزا پیش رفت۔ امریکی جریدے بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کی جانب سے آرمی چیف کا وائٹ ہاؤس میں غیر معمولی خیر مقدم دونوں ملکوں کے تعلقات میں مثبت تبدیلی کا اشارہ ہے۔ فیلڈ مارشل کے دورے کے بعد امریکہ اور پاکستان کے درمیان تجارتی مذاکرات میں نمایاں بہتری دیکھنے میں آئی۔ پاکستان نے صدر ٹرمپ کو نوبیل انعام کے لیے نامزد کرنے کی سفارش کی۔ ٹرمپ خاندان کی کمپنی ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط بھی کیے۔ فیلڈ مارشل کے دورہ امریکہ کے ثمرات سمیٹنے کے لیے وزیر خزانہ واشنگٹن میں موجود۔ امریکی ہم منصب اور امریکی تجارتی نمائندے سے ملاقات کے دوران پاک امریکہ تجارتی مذاکرات میں نمایاں پیش رفت۔ فریقین کا مستحکم تجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری میں فروغ کے عزم کا اعادہ۔ محمد اورنگزیب نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، منرل اینڈ مائننگ، مصنوعی ذہانت، کرپٹو، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے شعبوں میں سرمایہ کاری ہوگی۔ تجارت سے شروع کر کے سرمایہ کاری کی طرف جائیں گے۔ یہ حقیقی گیم چینجر قدم ہوگا۔ آنے والے دنوں میں لیڈرشپ اہم اعلانات کرے گی۔ ہنگو کے علاقے زرگری شناواری میں پولیس اور ٹل سکاؤٹس کو خارجیوں کے خلاف کامیاب آپریشن۔ پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کے دوران 9 خارجیوں کو جہنم واصل کیا۔ 8 زخمی ہوئے۔ 2 پولیس اور 2 FC گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ آپریشن کے دوران DPO SHO دوآبا، BDC انچارج اور ایک FC اہلکار زخمی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا زخمی DPO محمد خالد سے ٹیلی فونک رابطہ، خیریت دریافت کی۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو عبرتناک انجام تک پہنچانے پر DPO ہنگو اور ٹیم کو خراج تحسین۔ وزیر داخلہ کی DPO ہنگو محمد خالد اور زخمی SHO نبی خان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا۔ کشمیر بنے گا پاکستان، یوم الحاق پاکستان پر کنٹرول لائن کے آر پار ریلیوں کا انعقاد۔ دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں کی جانب سے تقریبات کا اہتمام۔ پاکستان کی سیاسی قیادت کا کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کا سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا، یوم الحاق پاکستان کشمیری عوام کی پاکستان سے فطری اور دائمی رشتے کی روشن علامت ہے۔ کامل یقین ہے کشمیری عوام کی جد و جہد رائے گاہ نہیں جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، 10 لاکھ بھارتی فوج کی درندگی کشمیریوں کے عزم کو توڑنے میں ناکام رہی۔ وقت گزرنے کے ساتھ کشمیریوں کے جذبہ آزادی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ نے ویڈیو پیغام میں کہا،
اللہ کرے جلد از جلد کشمیریوں کی آزادی کا سورج طلوع ہو۔ تحریک انصاف کا ناراض امیدواروں کے دستبردار نہ ہونے کی صورت میں اپوزیشن سے مل کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق اپوزیشن سے مل کر مقابلے کی صورت میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان 6-5 سیٹوں کا معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ناراض امیدواران کو اتوار سے پہلے کاغذات نامزدگی واپس لینے کی ہدایت۔ اگر پی ٹی آئی کے ناراض امیدوار دستبردار نہ ہوئے تو ان کے خلاف کارروائی کا امکان ہے۔ پنجاب اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات کامیاب۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ریفرنس کی درخواستوں پر فیصلہ معطل کر دیا۔ 6 صفحات پر مشتمل اسپیکر کی رولنگ جاری۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے کہا کہ بغیر عدالتی فیصلہ نااہلی کا سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ منتخب رکن کو نااہل کرنا عوام کی آواز چھیننا ہے۔ ریفرنسز کو سیاسی انتقام کا ہتھیار نہیں بننے دیں گے۔ پاناما کیس جیسے فیصلے جمہوریت کے خلاف قرار۔ اسپیکر نے چارٹر آف اسمبلیز کی تشکیل کی تجویز پیش کر دی۔ مری سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ شریف فیملی کی مری میں بڑی بیٹھک، اہم فیصلے متوقع۔ قائد میاں نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف درمیان چھانگلہ گلی میں اہم اجلاس جاری۔ ملکی سیاسی صورتحال پر مشاورت۔ وزیر اعظم وفاقی حکومت کی کارکردگی سے متعلق آگاہ کریں گے۔ امیر مقام مرکزی قیادت کو کے پی میں سینٹ الیکشن کے حوالے سے بریفنگ دیں گے۔ جہلم اور چکوال میں سیلابی ریلوں انفراسٹرکچر تباہ۔ 450 ملی میٹر بارش کے بعد 32 سڑکیں مکمل تباہ ہو گئیں، جبکہ سیلابی ریلیں رابطہ پل بھی بحال گئے۔ بجلی کا نظام بھی شدید متاثر۔ حافظ آباد میں بھی مونسون بارشوں سے تباہی۔ ورے کے تارڑ میں متعدد دیہات زیر آب، دیہاتوں کو ملانے والا راستہ بھی سیلابی ریلے کی نظر ہو گیا۔ منڈی بہاؤالدین کے نشیبی علاقوں میں بارشی پانی تاحال موجود، گورنمنٹ گریجویٹ کالج سے پانی نہ نکالا جا سکا۔ راجن پور میں کوٹ مٹھن کے مقام پر دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند، کچے کے علاقے میں متعدد دیہات اور بستیاں زیر آب، ہزاروں ایکڑ رقبے پر کاشت کپاس، چاول اور مونگی کی فصلیں متاثر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی چکوال پہنچ گئیں، جہاں وہاں افراد کے ورثہ کے لیے 10 لاکھ روپے کا اعلان۔ مونسون بارشوں کے دوران 119 اموات ہوئیں۔ اس بار مونسون کی بارشیں گزشتہ سال کی نسبت زیادہ ہوئیں۔ سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈپارٹمنٹ پنجاب ڈاکٹر رضوان نصیر کی نیوز کانفرنس۔ کہا مونسون بارشوں کے دوران ضلع انتظامیہ نے بہتر انداز میں کام کیا۔ رین ایمرجنسیز کے دوران 780 افراد کو ریسکیو سروسز فراہم کی گئیں۔ ضلع انتظامیہ اور ریسکیو اہلکاران نے بروقت نکاسی آپ کو یقینی بنایا۔ محکمہ موسمیات کی مونسون کا تیسرا سپیل شروع ہونے کی پیشگوئی۔ سندھ حکومت کی تیاریاں مکمل۔ رین ایمرجنسی سینٹر قائم۔ بلدیاتی اداروں کے عملے کی چھٹیاں منسوخ۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی بارش کا پانی فوری نکالنے کے انتظامات کرنے کی ہدایت۔ کہا کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ کراچی کے اولڈ سٹی ایریا میں 59 خطرناک عمارتوں کی نشاندہی کی گئی۔ 41 انتہائی خطرناک عمارتوں کو خالی کرا کے سیل کر دیا گیا۔ دوسری جانب پنجاب میں مونسون بارشوں کا چوتھا سلسلہ کل سے شروع ہونے کا الرٹ جاری۔ دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا آذربائیجان کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دو طرفہ تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ دوسری طرف پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان ریل اور تجارتی رابطوں کی مضبوطی اور فروغ کے لیے اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ تجارتی ریل رابطے مضبوط بنانے کے لیے ورکنگ گروپس کی تشکیل پر اتفاق کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی ملاقات۔ ریاستی بیانیہ مضبوط بنانے، عوام میں اعتماد کی فضا قائم رکھنے اور سوشل میڈیا پر گمراہ کن معلومات کے تدارک کے لیے مربوط حکمت عملی اپنانے پر اتفاق۔ وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا ملک کی سالمیت، قومی اداروں کے وقار اور سماجی ہم آہنگی کے خلاف کسی منفی پروپیگنڈے کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بولے امن و امان کے قیام اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات میں میڈیا کا تعمیری کردار قابل تحسین ہے۔ ملاقات میں قومی مفاد کے تحت ادارہ جاتی ہم آہنگی کو مزید فروغ دینے پر بھی زور دیا گیا۔
غزہ میں اسرائیلی فوج کی بربریت جاری، مزید 80 سے زائد فلسطینی شہید، امداد کے منتظر افراد بھی اسرائیلی حملوں کی بھینٹ چڑھ گئے۔ خان یونس، جبالیہ اور مواسی پر فضائی حملے بھی جاری۔ دوسری جانب دوحہ میں امریکی تجویز پر جنگ بندی مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ القسام بریگیڈز کا اسرائیل سے طویل جنگ کا اعلان۔ ترجمان ابو عبیدہ نے کہا کہ بریگیڈز کے جنگجوئی حکمت عملی اور طریقوں سے دشمن کو حیران کر رہے ہیں۔ غزہ میں جنگ جاری رکھنے کا مطلب ہے کہ صہیونی فوج مسلسل اپنے فوجیوں اور افسران کی لاشیں اٹھاتی رہے گی۔ صہیونی ریاست کی شام میں دہشت گردی جاری، السویدہ کے مختلف مقامات پر بمباری، دروز اور بدو قبائل میں جھڑپیں جاری، ہلاکتوں کی تعداد 500 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتنیاہو نے کہا دروز برادری کا تحفظ ہماری ریڈ لائن ہے، جب تک شامی حکومت ریڈ لائن عبور کرنے سے باز نہیں آتی حملے جاری رہیں گے۔ امریکہ نے یوکرینی صدر کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا، ایوارڈ یافتہ امریکی صحافی کا دعویٰ۔ سیمول ہرش کا کہنا ہے کہ یوکرین کے صدر نے عہدہ چھوڑنے سے انکار کیا تو انہیں زبردستی ہٹا دیا جائے گا۔ یوکرینی فوج کے سابق کمانڈر ان چیف اور اس وقت برطانیہ میں یوکرین کے سفیر ولیری زیلنسکی کے ممکنہ متبادل ہوں گے۔